بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ، کہ پیارے نبی علیہ السلام باغوں میں سے کسی باغ میں سے گزرے، خواہ وہ مدینہ کا باغ تھا یا مکہ کا باغ تھا، فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، تو پیارے نبی علیہ السلام نے سنا کہ دو انسانوں کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعذبان، فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، فرمایا کہ ان کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان کی نظروں میں یہ گناہ بڑے گناہ نہیں تھے، ان کی نظروں میں یہ گناہ چھوٹے گناہ تھے، یہ کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ اور پھر فرمایا ثم قال بلا، پھر فرمایا کیوں نہیں، کانا احدہما لا یستتر من بولہ، فرمایا ان میں سے ایک ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، فرمایا کہ ان میں سے جو دوسرا تھا وہ چغل خور تھا، وہ چغلی کرنے والا تھا۔ پھر کیا کیا کریم آقا علیہ السلام نے، ثم دعا بجریدۃ فکسرها کسرتین فوضع علی کل قبر منہما کسرا، پھر حضور علیہ السلام نے ایک شاخ منگائی اور اس کے دو ٹکڑے فرمائے، اور ہر ایک ٹکڑا جو ہے ایک قبر کے اوپر رکھ دیا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما فعلت ھذا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے کیسے کیا، یہ عمل آپ نے کیوں فرمایا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا او الی ان ییبسا، اس امید پر کہ اللہ خلق کائنات ان کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دے۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ جو انسان قبر کے اندر جانتا ہے قبر کی منازل کو وہی جانتا ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جیندے کی جانن سار مویاں دی، جیندے کی جانن سار مویاں دی، او جانے جو مردہ ہو تے قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لڑیندا گھردا ہو، ایک وی چھوڑا ماں پیو بائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو، میں قربان انہاں تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہی انسان کامیاب ہے جو دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا، اس نے آخرت کی فکر کر لی۔ تو حضرات محترم ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا شروع کر دیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم طہارت کرنا شروع کر دیں، پاک صاف رہنا شروع کر دیں، اپنے دل و دماغ کو بھی پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیں، تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔